ابھی نواں دن ہے اور فلکچویٹ کر رہی ہے فریکوینسی دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے. ابھی کتنی کیپیسٹی ہے اور ایران کی کیا اسٹیمیٹ ہے کہ وہ کتنی اور عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتا ہے؟ اسرائیل کا میں اس لیے نہیں پوچھتی، اس کے پیچھے سے امریکی ہتھیاروں کی کمک ہے، وہ ریپلینش ہوتی جائے گی. ایران کے پاس کیا اسٹیمیٹ ہے، کیا کیپیسٹی ہے؟ ماریا، یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ انیشلی جب اٹیک ہوا تھا اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی تھی تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایرانین کیپیسٹی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جس قسم کی تباہی کے مناظر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر جو ہے وہ آئے سامنے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ اٹ ول لاسٹ اونلی 3-4 days. ایون جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں اور جو گلوبل لیڈرز ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا. اب جو آپ نے فگرز پیش کیے ہیں، میری ایک امریکن سینئر سیکیورٹی آفیشل سے بات ہوئی تھی پرسوں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ جنگ 288 یعنی $288 ملین ڈیلی کی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، ڈپینڈنگ آن دا کاسٹ. اور جو ایران ہے ان کا میکسیمم خرچہ جو اس جنگ پہ آ رہا ہے ابھی تک، دیٹ از ناٹ مور دین $32 ملین. اتنا فرق ہے اس میں پر ڈے. اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 4 گنا جو ہے وہ بڑا ملک ہے، پاپولیشن اس کی تقریباً 1/3 پاکستان کی ہے، تو ایریا ٹرین جو ہے وہ زیادہ ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو اسرائیل چاہتا ہے ایران کے اندر، وہ کم از کم اس سے ممکن نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے جو ریجیم چینج کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس کے اندر یہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے ناگزیر ہو جائے گا کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن اسرائیل کو جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ماضی کا حصہ ہیں، تو کرنٹ کانفلکٹ میں اس میں کوئی بات نہیں کرتا. مثلاً یہ کہ ایران کا رشیا کے ساتھ جو ہے 25 سالہ اسٹریٹجک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے، اور اسی طرح چین کے ساتھ 20 سال کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے. اس کے مطابق اگر تو ایران پر کوئی بوتس آن گراؤنڈ یا فورن انٹرونشن جو ہے وہ آتی ہے تو ان دونوں ممالک کو اس میں ضرور کودنا پڑے گا. اچھا. اس لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل جب گئے تھے اور یہ بات ہوئی تو اس ٹائم پر انکلیرٹی تھی. اب 2 ہفتے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور ان 2 ہفتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ممالک ہیں یہ ڈپلومیسی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. آج ٹرکی میں بھی بات ہوئی، OIC میں ہوئی، اس کے بعد EU میں کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی جس میں ان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گئے تھے ایران کے، اور فورن منسٹر بھی ان کے جو ہے وہ میٹنگز جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ نکل آئے. جہاں تک آپ یہ میونیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ آئرن ڈوم کے حوالے سے، یہ کیوں ویسے روک نہیں پا رہا وہ اس لیے کیونکہ ایران ایک ایسا ملک تھا جس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. اور شروع میں جو انہوں نے استعمال کیا اسلحہ، ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 40 سال پرانا جو ایمونیشن ہے وہ اسٹور جو ہے وہ کیا تھا اور وہ استعمال کر رہے ہیں. اگر ان کے ایکچوئل بیلسٹک تعداد، میزائلز کی تعداد پہ بات کی جائے تو جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3700 ان کے پاس موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے تقریباً اس میں سے 400 استعمال کیا، لگ بھگ 400. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے آج صبح دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کامکازی ڈرونز جو ہے وہ استعمال کیے اسرائیل پر. لیکن جو ایک چیز سرپرائزنگ فیکٹر جو نکل کے آئی، اور یہ تو اسرائیلیوں نے ایکنالج کی، کہ جو آئرن ڈوم کو وہ کس طرح وہ 2 میزائلز نہیں ہیں لائک جس طرح بتایا جا رہا ہے، اس میں 26 سب میونیشنز ہیں. مطلب ایک میزائل جو ہے وہ 26 حصوں میں تقسیم ہو کر جو وہ کر رہا ہے. وہ دیکھا بھی ہم نے، اس کی وہ حیت ہی بڑی ایک عجیب سی تھی. تو انہوں نے ان کے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اٹیک کیا ایک سمبولک جسچر، اور دوسرا جو ہے ان کی انٹیریئر منسٹری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. لگتا نہیں ہے کہ اگر صرف اسلحے کی زور پر یہ جنگ لڑی جائے گی تو یہ ختم اتنی جلدی ہوگی. اس کا حل ڈپلومیٹک ہی ہے، لیکن یہ جنگ شروع کی اس لیے جو ہے وہ کی گئی. ایران کا جو ان کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے یا ان کے جو رسائی ہے وہ بہت کم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کا کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور زبان بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے. اور میجورٹی ان کی جتنی بھی براڈ کاسٹ ہے وہ سب لوکل لینگویج میں ہے. لیکن آج سے 2 دن پہلے اسرائیل نے ان کے ٹی وی کو جو ہے وہ ہیک کیا، چینل کو، اور اس پہ میسیج یہ تھے کہ آپ باہر نکل کر جو ہے وہ احتجاج شروع کریں اور اس حکومت کو جو ہے وہ
گرا دیں. رجیم چینج کی طرف ورگلا رہے ہیں جی. تو دیٹ شوز یو دا انڈیکیشن کہ جو ایریل پاور سے جو ہے وہ کام وہ نہیں ہو سکتا. اور جب سیریا کے اندر جو ہے گورنمنٹ چینج جب آ گئی اور اسد جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے, اور ایک ٹرکش جو ہے فرنٹ جو حیات تحریر الشام احمد الشرا انہوں نے سیریا کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی, تو جو آخری راستہ اسرائیل کے لیے ایک ملٹری فزیکل جو کنیکٹنگ تھا, جس کو سیریا کے اندر M4 ہائی وے کہتے ہیں, اور یہ ہائی وے جو ہے انہوں نے اس لیے گولان ہائٹس جو سیریا کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ ختم کر کے 18 کلومیٹر سیریا کے اندر چلے گئے. لیکن ٹرکس نے, جو ترکی کی حکومت ہے, انہوں نے جو سلیمانیہ رینج ایران کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بلاک کر دیا. تو جو فورن انفلوئنس یا ایکچوئل کوئی ایسی سچویشن بن سکتی جس میں اسرائیلی ٹروپس وہ ایران کی طرف جو ہے وہ جا سکتے تھے, وہ راستہ بھی آخر میں بند ہو گیا. اس لیے جو ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ٹائم چنا گیا جس کے اندر نیوکلیئر ٹاکس ہو رہی تھی, اور الٹیمیٹلی یہ بات ہونی تھی کہ شاید کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے. اینڈ دیٹ از وائی یو سی دس اٹیک کمنگ ان ایٹ دس ٹائم. لیکن اس کے اندر ایک اور کیچ بھی ہے. مجھے تو اس جنگ کے محرکات جو ہے, اگر اس میں کوئی سینئر ایرانین ریلیجس لیڈرشپ یا ان کے ریلیجس سائٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پھر یہ سچویشن بہت بدل جائے گی, بیکاز پھر ایک مذہبی جنگ بن جائے گی. جی, جو اس کو امریکہ نے فی الحال روکا ہوا ہے. اور امپورٹنٹلی جو ٹائم انہوں نے چوز کیا ہے وہ بھی محرم کے آس پاس جو ہے وہ چوز کیا ہے. تو اٹ کین انسٹیگیٹ اے لاٹ آف فیکٹرز. امریکہ نے خود جو ہے FBI کے چیف نے کہا کہ جو حزب اللہ ریلیٹڈ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں, ان کو جو ہے سرویلنس کے نیچے رکھیں کہ وہ کوئی ایسا کام بہت خوفناک قسم کی جو ہے اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ہوش ناخن اگر نہ لیے دنیا نے, اور ڈپلومیسی کو ہر حال میں چانس دینا ہوگا, اس خوفناک جنگ سے دنیا کو فی الحال بچانا ہوگا. بہت شکریہ. افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.